فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا؟ کیف انبتنا فیہا، کس طرح ہم نے اگائے اس میں من کل زوج کریم، ہر طرح کے بہترین جوڑے جوڑے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں بھی بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب لَهُوَ العزیز، البتہ وہ بہت غالب، الرحیم، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور جب پکارا آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جائیے ظلم کرنے والی قوم کے پاس، قوم فرعون کے پاس، أَلَا يَتَّقُونَ، کیوں نہیں وہ پرہیزگاری اختیار کرتے ڈرتے؟ قال، تو اس نے کہا، ربی، اے میرے پروردگار، انی اخاف، بے شک مجھے خوف ہے، ان یکذبون، کہ وہ میری تکذیب کر دیں گے، ویضیق صدری، اور میرا سینہ تنگ پڑتا ہے، ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان صحیح طرح سے نہیں بولتی، فارسل الی ہارون، تو بس آپ رسول بنا دیجئے یا رسالت نبوت دے دیجئے ہارون علیہ السلام کو بھی۔ وَلَهُمْ، اور ان کا علیہ مجھ پر ذنب، ایک گناہ ہے، فَأَخَافُ، تو پس میں خوف کھاتا ہوں، أَن يَقْتُلُونَ، کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ قال، تو فرمایا، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، فاذهبا، پس آپ دونوں جاؤ، بآیاتنا، میری نشانیاں لے کے، انا معکم مستمعون، بے شک ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں۔ فأتیا فرعون کے پاس جاؤ، فقولا، پھر اسے کہو، انا رسول رب العالمین، بے شک ہم پروردگار جو جہانوں کا ہے اس کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ آپ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو لوٹا دیجئے، بھیج دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس کی نعمتیں اور اس کے احسان گنے نہیں جا سکتے۔ بات صرف اسی حد تک شاید ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اللہ کی نعمتیں اور اس کے احسانات بے شمار ہیں، جو گنتی میں بھی نہیں لائے جا سکتے۔ یقینی بات ہے اور اس میں دوسری رائے اور شک نہیں ہے، لیکن کبھی کسی آیت اور کسی نشانی پہ غور کر کے اس سے نصیحت بھی حاصل کیا کریں، یہ دل کی دنیا کو بدلنے والا ہے، یہ تقوی اور ایمان پیدا کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے ہمارے لیے تیار کیا۔ دیکھیں نا، ہم اپنے محسن کے احسان کو یاد کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے مجھ پہ یہ احسان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہی چیزیں ذکر کی ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے یہ پیدا کیا، ہم نے تم پر یہ احسان کیا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ زمین کی طرف دیکھو، اس میں سے ہم کس طرح کے جوڑے جوڑے بہترین شاندار پھل نباتات تمہارے لیے اگاتے ہیں، یعنی اس کے اندر بھی نر اور مادہ والی چیزیں موجود ہیں، یعنی جو اگنے والے ہیں، باجرہ، مکئی ہے، اسی طرح کوئی اور جتنے بھی جنس ہیں، اجناس ہیں، پھل ہیں، تو ان کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو فرمایا ان کو دیکھو کہ ہم نے تمہارے لیے کس طرح سے پیدا کیا۔ ایک زمین جو بار بار فرمایا پھٹنے والی زمین ہے، وہ تمہارے لیے ہے، اس کے سینے سے نکلنے والا پھل، اور اس کے بعد اس کے رنگ اور ذائقے، ٹھیک ہے، اس کی تاثیریں اور اس کے فوائد کس طرح سے مختلف، اور کس طرح اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بھر دی ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے نا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی۔ وہ کیا ہے کہ کم از کم اس کو کھانے، اس کو استعمال کرنے کے بعد اس کا شکر ادا کیجیے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ اپنے اندر لائیے، اور اپنی کوتاہیوں پہ نظر دوڑاتے ہوئے دیکھیے کہ اس کا کرم کتنا ہے، اس کا فضل کتنا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور آگے اکثریت کی حالت ذکر کی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، 20 30 40 50 ہزار لے کے لوگ 8-10 گھنٹے کیا ساری زندگی اس کی اطاعت اور فرما برداری میں نوکری کے اندر لگا دیتے ہیں، لیکن جو مالک اور خالق سب کچھ عطا کر رہا ہے، اور کوئی پل ایسا نہیں ہے جس میں اس کی نعمت اور اس کا فضل نہ ہو، لیکن اس کی بات ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، ہزاروں بہانے موجود ہوں گے دین سے پیچھے ہٹنے کے لیے، لیکن دنیاوی علوم و فنون حاصل کرنے، سیکھنے اور یہ سارا دوڑ دپا کرنے کے لیے ہزاروں دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں، دلیلیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت کی اور اپنی عبادت کی جو دلیلیں نازل کی ہیں، اس کے خلاف ہم بانے گھڑے پھرتے ہیں۔ تو وما کان اکثرهم مؤمنین، اللہ تعالیٰ ہمیں ان اکثر میں سے نہ فرمائے، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور رہی بات کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے پھر یہ نہیں ہے کہ ہم بغاوت پہ اس حد تک بڑھ جائیں گے
کہ اس کی کسی چیز کو چیلنج کر دیں گے اور اس کو بدل دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ العزیز وہ غالب ہے اور پوری طرح اپنی جو اس نے مخلوق پیدا کی ہوئی ہے اور جو ہمیں ہمارے لیے بنایا ہوا اس پر خوب غالب ہے۔ یعنی بات یہاں غلے اور اناج کی ہو رہی ہے، یہ زمین بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ جو ہم نے بیجا کاشت کیا ہو سکتا ہے وہ پیدا ہی نہ ہو سکتا ہے وہ پیدا کرنے کے بعد اس میں پھل ہی نہ ڈالے، ہو سکتا ہے کہ پھل ڈل جائے اس میں اور جب اس کو کاٹنے کا وقت آئے تو پھر تمہارے ہاتھوں میں نہ آئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، زمین کی طرف دیکھ لو، یہ نشانی ہے اور ہم اس پہ پوری طرح غالب ہیں۔ گناہوں کو تمہارے صرف نظر کرتے ہوئے یہ پھل پھر تمہیں مل جاتے ہیں، وگرنہ اگر گناہوں اور کوتاہیوں کو دیکھا جائے تو ہم اس سب کو برابر کر دیں۔ فرمایا العزیز وہ غالب ہے لیکن پھر بھی وہ رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ، اور آگے یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا اور کچھ انبیاء کرام کا، اس میں زیادہ تفصیلی واقعہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا اس میں آ رہا ہے کہ دیکھیں کہ پھر جنہوں نے عملی طور پہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو یاد دلانے والے بھی بھیجے، ان کو جنہوں نے مان لیا ان کو ہم نے کیا انعام دیے، اور جب ماننے والوں نے بھی انکار کیا پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، اور جن نے کلی طور پہ انکار کیا اور ان کا انجام کیا ہوا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یعنی آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، یعنی وہ مدین سے واپس آ رہے تھے تو ان کو نبوت ملی اور کہا کہنے تل قوم الظالمین، نبوت ملتے ہی ایک بہت بڑا چیلنج دے دیا گیا کہ جاؤ جہاں سے بھاگ کے گئے تھے یعنی فرعون کے پاس اور اس کو جا کے ظلم کرنے والی قوم کو بتاؤ الا یتقون، کوئی اپنے اندر تقوی پیدا کرو، پرہیزگاری پیدا کرو، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرو۔ اصل زندگی کیا ہے؟ بس یہ اللہ سے ہی ڈراتے رہتے ہیں، یہ قبر سے ہی ڈراتے ہیں، یہ حشر سے ہی ڈراتے ہیں، اور 30 سالہ والی زندگی کو ڈرائیے ہوتے تو باقی تسی بہت سمجھدار ہو اس معاملے کے اندر، اس معاملے میں تو پدیشی طور پہ یہ بہت جاننے والے ہیں، کچھ بھی نہ کیا جائے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ فطرتی چیز تھی، اس لیے اس کی طرف ترغیب ہی نہیں دی شریعت نے۔ ترغیب کس کی طرف دی ہے؟ جو آنکھوں سے اوجل ہے، جس کے بارے میں یہ فلسفے اور یہ دنیاوی ٹیکنالوجی تمہیں نہیں بتائے گی یہ قبر میں کیا ہونے والا ہے، آخرت میں کیا ہونے والا ہے، اور اس کے بعد والی زندگی کیا ہے، اور کہاں سے ہم چل کے آئے ہیں، ہماری جناب آغاز کیا ہے اور اس کے بعد انتہا کیا ہوگی، یہ چیزیں کس نے بتائی ہیں؟ یہی انبیاء اور رسول یہی بتانے کے لیے فرمایا الا یتقون، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، تو جناب موسیٰ علیہ السلام فطرتی بات جو تھی نا اس کا اظہار کرتے ہیں، اللہ مجھے خوف ہے کہ انہوں نے ماننا نہیں ہے، انہوں نے ماننا نہیں ہے، یہ میری تکذیب کر دیں گے، جھٹلا دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور سامنے اتنا قہر کا بادشاہ ہے، ظلم و جبر کے اندر معروف ہے، اور اس کے سامنے جا کے کہنا ہے اور سیدھا سیدھا پھر اس کی ذات کو چیلنج کرنا ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے نا ربکم الاعلی، اور اس کو کہنا ہے تو رب نہیں ہے بلکہ تیرا رب اور خالق اور مالک اور ان سب کا ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اس کی ذات کو بھی ساتھ میں چیلنج کرنا ہے۔ تو فرمایا وَيَضِيقُ صَدْرِي، سینہ تنگ پڑ رہا ہے، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو زبان سے صحیح طرح سے الفاظ ادا نہیں ہوتے۔ فارسل الی ہارون، تو میرے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دے دیجئے، یعنی کچھ سہارا بھی ہو جاتا ہے اور یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ اور یہاں سے ایک بات اور جو مفسرین نے یہاں لکھی ہے کہ دیکھیں قرآن و حدیث کی آپ تعلیم اور تربیت یہ عام کریں گے، اکیلا اکیلا ہی ہوتا ہے، اپنی کمپنی بنائیں، ایک دو دوست بنائیں اس طرح کے جو دیندار ہوں، جو دین کو سمجھنے والے ہوں، اور آپس میں بیٹھ کے صاف ظاہر ہے اگر 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں 10 میں سے ایک دیندار ہے تو وہ سارے اس کو لپیٹ لیں گے نا، اور اگر 2-4 ہوں گے اس میں بولنے والے تو یقینی بات ہے اس کی بات کی کسی نہ کسی حد تک وہ سمجھیں گے اور اس کی تائید ہوگی، اور اس کے اندر بھی بڑی تو فرمایا کہ اللہ ہارون علیہ السلام کو نبوت دے دے، وہ بھی میرے ساتھ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور یہ ہے کہ میرے ذمے ان کی طرف سے ایک گناہ بھی ہے، یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم کا ایک آدمی قتل کیا تھا نا، یعنی قتل کرنے کا ارادہ تو نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے قبیلے کے آدمی کو چھڑوانا چاہتے تھے تو بہرحال تقدیر اسی طرح سے تھی، وہ قتل ہو گیا۔ تو فرمایا کہ وہ بدلہ لیں گے۔ قال اللہ، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوگا، ایسا کہ بادشاہ کی ذات کو آپ نے چیلنج کرنا ہے پھر وہ آپ کو نقصان پہنچائے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ ان کا گناہ ہے یعنی وہ بدلے میں قتل کرنا چاہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، یہ ہے رب پہ توکل اور بھروسہ۔ اللہ جو کرتا ہے نا بندے کی سوچیں تدبیریں، تو بندہ ہے نا اس دنیا کے اندر رہ رہا تو اسی حد تک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خالق اور مالک کے ساتھ جو تعلق ہے اور اس کی آیات کو پڑھنا، یہ انسان کے اندر ایسا توکل اور ایسا یقین اور ایسا بھروسہ اور ہمت پیدا کرتے ہیں جو کسی چیز میں ایسی جو ہے وہ
جو تحریک دینا ہے وہ نہیں ہے اس کے اندر. فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، فرمایا آپ نشانیاں لے کے جاؤ، ہم ایک ایک بات، ایک ایک موقع، محل اور جو آپ کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان ساری چیزوں سے ہم واقف ہیں اور اس کی نگرانی کر رہے ہیں. فاتیا فرعون، تم نے فرعون کے پاس جانا ہے اور اس کو کہنا ہے انا رسول رب العالمین، ہم تمام جہانوں کے پروردگار. وہ کہتے تھے نا انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، تو کہا اس کو کہ رب العالمین کی طرف سے ہم بھیجے، یعنی عالمین کے اندر سارے لوگ آ جائیں گے، فرعون سمیت پوری دنیا جتنے بھی ہیں، جو ان کو پالنے والا ہے، میں اس کی طرف سے رسول بھیجا گیا ہوں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل. اور یہ خلاصتاً بات ہے کہ جب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا تو اس کے بعد آخری اس کے سامنے یہ حال رکھا کہ اگر تو نے نہیں ماننا تو کم از کم یہ جو قبطی قوم ہے جس کو تم نے غلام بنایا ہوا ہے بنی اسرائیل، اس کو آزاد کر دو اور اس کو اپنے غلامی سے نجات دے دو، تاکہ اگر تم نے نہیں ماننا تو ہم الگ ہو کے اپنی زندگی اور اپنی جو ہے وہ عبادت اس کے طریقے جو ہے وہ گزار پائیں. فرعون نے کیا جواب دیا وہ اگلی آیات میں انشاءاللہ آئے گا تو ہم پڑھیں گے. بسم اللہ. صدق اللہ العظیم.